اگر ایک انڈیویجول کا ماسٹر اللہ ہے تو ماریا ہمارا پاکستان کا کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے؟ آپ نے پاکستان افیئر میں پڑھا ہوگا، کہتے ہیں سوورینٹی بلانگس ٹو آلمائٹی اللہ۔ ہمارے پاکستان کا آئین بھی کہہ رہا ہے نا کہ اقتدار اعلیٰ کے مالک تو اللہ تعالیٰ ہے۔ اب آپ دیکھیں، ہم نے اپنی انڈیویجول لائف سے لے کر اسٹیٹ لیول تک ہر معاملے میں سپیریئر اللہ تعالیٰ کی ذات کو بنا دیا ہے۔ فائق، دین کا مطلب غلبہ اور بلندی تھا، تو ہماری انڈیویجول سے لے کر ریاست تک کے معاملات میں پھر غلبہ اور بلندی صرف اللہ کی ذات کی ہے نا۔ کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی اس بات کی کہ دین سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کو تسلیم کر لینا۔ اچھا، جب ہم اللہ تعالیٰ کو حاکم تسلیم کر لیں تو دوسرے نمبر پر ہمیں پتہ چلتا ہے پھر ٹو فالو ہز کمانڈمنٹس، ٹو فالو ہز کمانڈمنٹس، کہ پھر اس کے احکامات پر عمل کرنا۔ اچھا، تمام لوگ غور کر لیں، میں نے ہز کا ایچ بڑا لکھا ہے کیونکہ یہ ہز اللہ کو کوالیفائی کر رہا ہے۔ ایسے ہی ہے نا کہ ہز اللہ کے لیے استعمال کیا ہے تو ایچ بڑا ہے۔ اکثر لوگ پیپر میں چھوٹا ایچ لکھتے ہیں، یہ غلطی ہے۔ ٹو فالو ہز کمانڈمنٹس، کہ پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کیا جائے۔ تو آج کوئی بھی بندہ کہہ سکتا ہے کہ سر اسلام کے تو اتنے فرقے ہیں، ہمیں کیا پتا چلے گا کہ اللہ کا کیا حکم ہے؟ تو ہم پھر کہتے ہیں آپ کو اللہ کا حکم سمجھنے کے لیے کسی دوسرے کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں، آپ اللہ کا حکم ڈائریکٹ قرآن کے ذریعے سمجھیں، کیونکہ قرآن ابھی بھی ان چیلنجیبل بک ہے۔ قرآن فیبریکیٹڈ نہیں ہے، اس میں کسی لفظ کی تبدیلی نہیں ہے۔ تو جس نے بھی سمجھنا ہے وہ ڈائریکٹ قرآن کریم کے ذریعے سمجھ سکتا ہے۔ تو دین سے مراد کیا ہے حمیرہ؟ اللہ تعالیٰ کو اقتدار اعلیٰ کا مالک ماننا اور پھر اس کے احکامات پر عمل کرنا۔ اچھا، پھر اللہ کے احکامات پر جب عمل کر لیا تو تیسرے نمبر پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فالو دا ڈیفائنڈ رولز، کہ پھر قانون بھی اللہ کا چلے گا، اللہ کے قوانین کی پاسداری کرنا۔ میری کلاس میں کوئی لائر ہے؟ آپ نے نام سنا ہو کبھی اسلامک جورسپروڈنس کا؟ اسلامک جورسپروڈنس، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قانون دیا ہے جس کے تحت اللہ تعالیٰ نے سزائیں بھی مقرر کی ہیں۔ عثمان، اللہ تعالیٰ نے حدود اللہ کی سزائیں بیان کر دی ہیں نا کہ کوئی چوری کرے گا تو ہاتھ کاٹ دیا جائے، اور اگر کوئی جو ہے وہ قتل کرتا ہے تو خون کے بدلے خون ہے، قصاص یا دیت کے معاملات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلامک جورسپروڈنس بھی دی ہے۔ تو عائشہ، پھر قانون بھی اللہ کا چلے گا، احکامات بھی اللہ کے اور قانون بھی اللہ کا۔ اور آپ دیکھیں اللہ کے قانون کو پھر کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیں یار، اللہ کے قانون کو کوئی جسٹس تو کیا، ہیڈ آف دی اسٹیٹ تو کیا، وقت کا پیغمبر بھی تبدیل نہیں کر سکتا۔ سہیب، ہولی پروفٹ کے الفاظ تھے نا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے میں اس بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دوں گا، کیونکہ یہ قانون ہی اللہ کا ہے۔ تو اللہ کے دیے ہوئے قوانین کی پاسداری کرنا۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ یار ہم اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کو تسلیم کریں، اس کے احکامات پر عمل کریں، اچھا پھر اسی کے دیے ہوئے قوانین کی بھی پاسداری کریں، تو آخر میں ہم ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ کے اوپر بھی یقین رکھتے ہیں۔ آخر میں ہم ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ کے اوپر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اچھا، ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ پر یقین کیسے رکھتے ہیں ہم؟ آپ سارے سورہ فاتحہ کے اندر پڑھتے ہیں مالکی یوم الدین، پڑھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ دین کے یوم کے، دین کے دن کے مالک ہیں۔ اب وہ دین کا دن کون سا ہے؟ وہ یوم محشر ہے نا، ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ کا۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شریعت کی روح سے دین سے مراد ہے اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کو تسلیم کرنا، اس کے احکامات پر عمل کرنا، اس کے دیے ہوئے قوانین کی پاسداری کرنا، اور آخرت میں سزا اور جزا پر یقین کر لینا دین کہلاتا ہے۔ شریعت کی روح سے ڈیفینیشن کی آپ کو سمجھ آئی؟ میں نے یہ بہت دفعہ ریپیٹ کیا ہے، میں نے کہا یار کئی لوگوں کو بار بار پوچھنا پڑتا ہے، ہوپ فلی انہوں نے بھی سمجھ آ جائے۔
ڈاکٹر اسرار احمد نے دین کی بھی ایک ڈیفینیشن دی ہے، اور ڈاکٹر اسرار احمد نے ہمیں دین کی بھی ایک ڈیفینیشن دی ہے. تو ڈاکٹر اسرار احمد کے مطابق دین 6 اسینشل کمپوننٹس پر مشتمل ہے. ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں دین کے 6 اہم اجزاء ہیں. دین کے اندر سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے فیتھس، دوسرے نمبر پر آتا ہے ریچولز، تیسرے نمبر پر آتا ہے سوشل فنکشنز، چوتھے نمبر پر آتا ہے فائنینشل سسٹم، پانچویں نمبر پر آتا ہے پولیٹیکل سسٹم، اور چھٹے نمبر پر آتا ہے سسٹم آف جسٹس. ڈاکٹر اسرار احمد کے مطابق دین 6 اہم چیزوں پر مشتمل ہے: عقائد، عبادات، سماجی تہوار، معاشی نظام، سیاسی نظام اور انصاف کا نظام. یہاں تک لکھ لیا آپ لوگوں نے؟ اچھا، اب اگر آپ غور کریں تو دین کے اندر 3 چیزیں تو ریلیجن والی ایز اٹ از شامل ہیں. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ غور کریں ذرا کہ دین کے اندر 3 چیزیں تو ریلیجن والی ایز اٹ از شامل ہیں. ایسے ہے نا؟ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دین بڑا ہے، ریلیجن چھوٹا ہے. ایسے ہی نا کہ ریلیجن از دا سب کمپوننٹ آف دین. کیوں بھائی اسحاق؟ ایسے ہی ہے نا؟ ہم کہہ سکتے ہیں کہ دین از اے براڈر پرسپیکٹو اینڈ ریلیجن از دا سب ایلیمنٹ، از دا سب کمپوننٹ آف دین. مذہب چھوٹا ہے، دین بڑا ہے. میں نے آپ کو کنٹیکسچول میں فرق بھی سمجھایا تھا کہ مذہب وے آف لائف ہے، دین کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. اچھا، پھر ہم اگر غور کریں تو ثنا آپ کا جو بھی عقیدہ ہے یہ آپ کے دل اور دماغ میں ہے نا، کسی کو بتانا تو نہیں پڑتا. اچھا اسحاق، آپ عبادت کریں یا نہ کریں کسی کو ثبوت تو نہیں دینا نا، آپ کا پرسنل میٹر ہے. اچھا، آپ سوشل فنکشنز میں جائیں نہ جائیں یہ آپ کا پرسنل افیئر ہے. ایسے ہی ہے نا؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ریلیجن ہے انڈیویجول لائف کا معاملہ، مذہب آپ کا اپنا ذاتی معاملہ ہے، یہ آپ کی انفرادی زندگی کا معاملہ ہے. ریلیجن از یور پرسنل افیئر. لیکن جب ہم دین دیکھتے ہیں تو دین انڈیویجول کے ساتھ ساتھ، پرسنل کے ساتھ ساتھ کلیکٹیو افیئر کا نام بھی ہے. کہ یار آپ کا عقیدہ جو بھی ہے، آپ نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، لیکن آپ نے اگر حقوق العباد پورے نہیں کیے، آپ کا پڑوسی رات کو بھوکا سو گیا ہے، وہ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا. آپ نے یہ باتیں سنی ہیں کہ دین تو انڈیویجول کے ساتھ کلیکٹیو لائف کی بھی بات کرتا ہے. اچھا، ہم تھوڑا سا اسے مزید سمجھتے ہیں. ریلیجن کے اندر جو فیتھس ہوتے ہیں وہ مین میڈ ہوتے ہیں. یہ وہی والی بات ہے علی جو آپ نے بتائی تھی، ایمائل درخائم والی. ریلیجن کے اندر جو عقیدے ہوتے ہیں نا وہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں. آج بھی دنیا میں 10,000 کے قریب مذاہب پائے جاتے ہیں، لیکن دین کے اندر جو عقیدے ہوتے ہیں وہ گاڈ گفٹڈ ہوتے ہیں، وہ ریویلڈ ہوتے ہیں، وہ الہامی ہوتے ہیں. سمیرا، دین کے اندر اگر ہمارے 5 عقیدے ہیں، توحید، رسالت، آخرت، ہولی بکس پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، یہ اللہ نے ہمیں بتایا نا، ہم نے خود سے تو نہیں بنائے. ہمارے 5 عقیدے گاڈ گفٹڈ ہیں، الہامی ہیں، جبکہ مذہب کے اندر عقیدے انسانوں کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں. یہ فرق سمجھ آیا؟ اسی کے ساتھ ساتھ پھر ہم دیکھتے ہیں عبادات. تو مذہب کے اندر عبادات بھی انسانوں کی بنائی ہوئی ہے، مین میڈ ہے. دین کے اندر عبادات الہامی ہے، گاڈ گفٹڈ ہے. فار ایگزامپل، بہت سارے مذاہب میں سورج کو خدا سمجھا جاتا ہے، لیکن ہر مذہب میں سورج کو عبادت کرنے کا طریقہ مختلف ہے. لیکن جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، ہم دین کی بات کرتے ہیں، تو ہمارے ہاں جو کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ عبادت ہے، یہ اللہ نے فرض قرار دی ہے نا، کبھی بھی کسی مسلمان نے تو نہیں بنائی. بلکہ اگر کوئی بندہ نئی عبادت بنانے کی کوشش کرتا ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں بھائی یہ کون سی نئی عبادت ہے جو پروفٹ نے نہیں کی اور تم ہم سے کرا رہے ہو. آپ نے ایک ورڈ سنا ہوگا لوگ استعمال کرتے ہیں بدعت کا، کہ بھائی جب یہ عبادت اللہ اور اس کے رسول نے نہیں کی تو تم کہاں سے لے آئے ہو. تو اسلام میں عبادات بھی الہامی ہیں.
اچھا اس کے بعد جب ہم سوشل فنکشنز کی بات کرتے ہیں تو ریلیجن کے اندر سوشل فنکشنز بھی انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں. یہ آپ دیکھیں نا، ہولی، دیوالی، دسہرہ، یہ انسانوں کا بنایا ہوا ہے. کرسمس، ہولی کرسمس انسانوں کے بنائے ہوئے فیسٹیول ہیں. لیکن اگر ہم دین کی بات کریں تو کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، اس کے کان میں اذان دینی ہے، اس کا عقیقہ کرنا ہے، الہامی ہے نا. کوئی مر گیا ہے، نماز جنازہ پڑھ کے اسے دفنانا ہے، الہامی ہے. ہمارے عیدین کے 2 فیسٹیولز ہیں، یہ الہامی ہے نا کہ اللہ نے ہمیں بتایا کہ یہ 2 عیدیں ہم نے سیلیبریٹ کرنی ہے. تو آپ کو سوشل فنکشنز کا بھی سمجھ آیا. اور پھر ایمن، مذہب کے سوشل فنکشنز میں آپ شرکت کریں نہ کریں یہ آپ کا پرسنل میٹر تھا. دین کے سوشل فنکشنز میں شرکت کرنا ضروری ہے. نماز جنازہ فرض کفایہ ہے. اور پھر دین ہمیں ایک فائنینشل سسٹم بھی دیتا ہے. اسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ زکوٰۃ لینی ہے، کن لوگوں سے لینی ہے، کس ریشو سے لینی ہے، کن لوگوں کو دینی ہے. اسلام کا پورا ایک معاشی نظام ہے نا. ایون کہ آپ غور کریں ایمن، ہمارے تو پیسوں کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے حصول رزق حلال عین عبادت ہے، کہ ہم نے رزق بھی حلال طریقے سے کمانا ہے. تو یہ اللہ کی عبادت ہے. پھر اسلام کا ایک سیاسی نظام ہے. اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں اسلام کا ایک عدالتی نظام ہے. یہاں تک آپ کو بات کی سمجھ آئی کہ دین کیا ہے اور مذہب کیا ہے. ایمان یوں سمجھیں آپ کہ مذہب انسانوں کا بنایا ہوا ہے اور انفرادی ہے. دین خدا کا دیا ہوا ہے اور انفرادی کے ساتھ ساتھ اجتماعی بھی ہے. اگر آپ کو ون لائن ڈیفرنس پوچھے کہ دین اور مذہب میں کیا فرق ہے تو آپ نے اسے ون لائنر ڈیفرنس کیا بتانا ہے فما؟ کہ ریلیجن از یور پرسنل افیئر اور جی ریلیجن از یور پرسنل افیئر اور یہ آپ کا انڈیویجول لائف سے ریلیٹ کرتا ہے، جبکہ دین آپ کا کلیکٹیو افیئر ہے اور یہ پوری سوسائٹی سے ریلیٹ کرتا ہے. وقار ہم نے پورے سوال پڑھنے ہیں پولیٹیکل اور فائنینشل سسٹم کے. جی رمشا، یہ کیا تھا؟ جی افشاں، پھر ہم اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ہم ہسٹری کو چیک کریں گے، ہم پھر اس کی ڈیٹیل کو پڑھیں گے. اور جب ہم اس کی ہسٹری یا ڈیٹیل کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو انسانوں کا بنایا ہوا ہے. آپ فار ایگزامپل کرسچینٹی کی مثال لے لیں، ہولی کرسمس منایا جاتا ہے، حضرت عیسیٰ نے تو نہیں منایا. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہولی کرسمس کب سے سٹارٹ ہوا، کس نے سٹارٹ کیا. ہمیں اسی طرح دیوالی اور دسہرہ کا بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کس نے سٹارٹ کیا. اور پھر اگر وہاں پر ہمیں کوئی چیز مل بھی جائے کہ یار یہ گاڈ گفٹڈ ہے تو پھر ہم کہتے ہیں وہ کمپلیٹ نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر پھر فائنینشیل، پولیٹیکل، جوڈیشل، یہ تینوں سسٹمز بھی تو ہونے چاہیے نا. افشاں آپ کی سمجھ آئی گی اب کہ یار پھر وہ ہر لحاظ سے کمپلیٹ فارم میں بھی تو ہو. یہ تھوڑی ہے کہ ایک چیز ہے اور دوسری نہیں ہے. آپ دیکھیں اللہ نے اسلام میں تمام چیزیں کمپلیٹ فارم میں دی ہیں، اسی لیے اللہ قرآن میں کہتے ہیں نا پھر پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. تو اور کوئی سوال یہاں پر کسی کا؟ اگر کوئی نہیں ہے تو پھر ہم بریک کر لیتے ہیں، اور بریک کے بعد پھر میں آپ کو کراتا ہوں نیڈ آف ریلیجن، کہ ہمیں خدا دور میں اس کی ضرورت کیوں ہے.